میں اکرم گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم سامعین کو اپنے قرآن پڑھنے اور ایمان اور اطاعت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، دلبر کی آمد، نور کی آمد۔ میں حضرت کی شالپوشی کے لیے میں جناب محمد شفیع الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی شالپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، آقا کی آمد، سردار کی آمد، مرکز اہل سنت، حضور شہباز دکن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونتوب الیہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا قائدنا وقدوتنا مصطفانا ومجتبانا رؤوفنا ورحيمنا عظيمنا وكريمنا وشفيعنا آقانا ومولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعز من قائل سبحانه وتعالى في التنزيل العزيز، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي۔ آمنت بالله، صدق الله وصدق رسولنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے،
اپنے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اپنے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، پیش حق نزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم رب کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز و عالی میں ہدیہ نعت، مدح، درود، سلام پیش کرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ صرف اور صرف حضور کی محبت پر ہے۔ اس کے علاوہ ذاتی ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قائم ہونے والا رشتہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا یہ عظیم مہینہ، جس کا چرچا دنیا کے کونے کونے میں کیا جاتا ہے، یوں تو ہماری کوئی بھی محفل ہو حضور کے ذکر سے خالی نہیں رہتی۔ ایک عاشق کی، سچے عاشق کی یہی تمنا ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ رہتا بھی ایسے ہی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یہ صرف تمنا کو تمنا کے حد تک رہنے نہ دیں، بلکہ عملی طور سے بھی ایک حضور کے چاہنے والے کو اور حضور کے غلام کو ایسی ہی زندگی گزارنی ضروری ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اگر چوٹ تک پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں صبح 7 بجے رجوع میں رہوں گا، میں نے دعویٰ کیا، تو میرے لیے اس کی دلیل اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو دعویٰ بیکار ہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، تو پھر اس دعوے کی دلیل بھی ضروری ہے، اور وہ دلیل ہوتی ہے اس محبت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ہمارا اور آپ کا عمل بھی ایسا ہونا ضروری ہے جس عمل کے ذریعے دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں واقعیت کے حضور کا چاہنے والا ہے، ہاں یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، ورنہ دعویٰ تو ہے مگر نہیں۔ زبانی جمع خط سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہو گیا یہ؟ جی بالکل جی، اگر اس کی ضرورت نہ بھی پڑے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بازو رکھ دیجیے۔
اطمینان سے بیٹھو، گھڑی کی طرف نظر نہ رہے. یوں تو روز ہماری راتیں نہ جانے کہاں کہاں گزر جاتی. ہم کم آوارہ نہیں ہیں، ہم اتنے شریف بھی نہیں ہیں جتنے ہم بنتے ہیں. ہماری ٹوپیاں، ہمارے عمامے یا ہمارے جبے کبے، ہماری داڑیاں ہماری عزتوں کو بچا لیتی. بات صحیح ہے؟ ورنہ ہمارا عمل اگر دیکھا جائے تو صبح کیسے ہوتی ہے، دوپہر کیسے گزرتی ہے، رات کیسے ہوتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. جوان تو جوان رہے، اس فہرست میں، اس لسٹ میں سب برابر ہیں. آہ وہ عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے، آج وہ عیب کسی کے نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. یہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ہم اور آپ حضور کی امت میں پیدا ہوئے. ورنہ اگر دین کی اسٹڈی آپ کے پاس ہے تو آپ کو پتہ چلے گا پچھلے زمانے میں موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم جب کوئی جرم کرتی، کوئی گناہ کرتی تو اس گناہ کو کسی بھی طریقے سے ظاہر کر دیا جاتا تھا اور معاشرے میں یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں نے آج یہ جرم کیا ہے، فلاں نے آج یہ گناہ کیا ہے. ایسا تو آج کچھ نہیں ہے. میں تھوڑی دیر پہلے کیا کر کے آیا ہوا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کیا کر رہے تھے اور اب کیا کر رہے ہو یہ میں جانتا ہوں، مگر کیا کر رہے تھے یہ مجھے نہیں پتا. ہمارا حال جس کے ساتھ ہم ہیں جتنی دیر ہے اتنی ہی دیر تک ہم کو دنیا جانتی ہے. ہم گھر میں بھی رہتے ہیں تو ایک نوجوان بند کمرے میں کیا کرتا ہے اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، مگر خدا کی رحیمی اور اس کی کریمی ہے کہ خدا اس کو کسی پر ظاہر بھی ہونے نہیں دیتا، خدا اس کو کھولتا بھی نہیں ہے کسی پر. جب یہ سارے صدقے، یہ ساری برکتیں اسی نبی کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے میں ملی ہیں، یہ ساری نعمتیں اسی نبی کے برحق کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر اس نبی کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں، اب دلیل دینے کی ضرورت ہے. راتیں انہی کی یادوں میں گزر جائیں. یوں تو کبھی کبھار سال میں ایک بار ایسے موقع آتے ہیں جن موقعوں پر ہم 12 دن کسی نہ کسی سبب سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں. 12 دن کے بعد کی کیا زندگی ہوتی ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. تو لہذا راتیں دن، جاگنا سونا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ ہمارے نبی کے لیے. بڑا سادہ سا شعر ہے، دل کو چھو جاتا ہے. میں تو بارہا اپنے دوستوں سے رائچور میں کہتا ہوں یار تم اس شعر کو ریڈیم کے ذریعے کہیں لکھوا دو اپنے مکان میں، اپنی الماری پر یہ شعر لکھ دو، اپنے گھر میں یہ شعر لکھو، چہار دیواری میں یہ شعر لکھو، تمہیں پتہ تو چلے کہ تم کیا ہو اور کیا کر رہے ہو. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. یہ خالی بولا نہیں گیا، بولنے والا کر کے بھی بتایا. ویسے میں فلاں کا مرید، میرے پیر فلاں. اب جب فلاں بول دیے تو ٹوپی نہیں بھی رہی تو ٹوپی اوپر چڑھ جاتی ہے، سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے فخر کرنے کی چیز ہے، مگر تم اپنے پیر کے مطابق بھی تو زندگی گزارو، تم اپنے پیروں کے مشن کو تو قائم رکھو. تمہاری زندگی کیا ہے؟ میری زندگی میرے جوڑوں بچوں کے لیے، میری زندگی میرے ماں باپ کے لیے، میری پوری زندگی میرا پیٹ پالنے کے لیے گزر جاتی ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بایزید
تم اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہو، اللہ نے وہ دیا یہ دیا، اتنی بلندیاں عطا فرمائی، دنیا میں تمہاری ولایت کا شہرہ ہے، بڑے بڑے مجاہدے تم نے کیے، راتوں کو جاگا، دن میں روزہ رہے، پہاڑوں جنگلوں بیابانوں میں اللہ کی بندگیاں کی، بتاؤ سب سے مشکل کام کیا لگا؟ سب سے مشکل چیز کیا رہی تمہاری زندگی میں؟ فرمایا دین پر چلنا مجھے سب سے مشکل لگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا بایزید بتاؤ سب سے آسان کیا لگا؟ بولے سب سے آسان دین پر چلنا لگا۔ مشکل بھی وہی ہے، آسان بھی وہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ ایک اللہ کا خوف پیدا رکھ کر اس سے مناجات کرنے، اس سے کلام کرنے کا جو شوقین ہوتا ہے اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، اور جس کو یہ شوق نہ ہو کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، میں اپنے رب سے مناجات کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں، اس کے لیے نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے الا علی الخاشعین، نماز خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے، اور جو دنیا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ دین پر چلنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا، اور نہ ہی دین پر چلنا اتنا مشکل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا داری کرتے ہوئے نہیں چل سکتے۔ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ بڑے دنیا دار ہیں یا عثمان غنی دنیا دار بڑا تھا؟ آپ بڑے دنیا دار ہیں یا عبد الرحمن ابن عوف دنیا کا بڑا تھا، دنیا دار تھا؟ آپ کا یہی جواب ہوگا، دنیا کا کوئی مالدار اپنی مالکیت کی وجہ سے عثمان کے پائے کو نہیں پہنچ سکتا، نہ اپنی سخاوت کی طرف سے عثمان کے مقام و رتبے کو پہنچ سکتا، مگر قربان جاؤ عثمان کی شان پر، خود حضور نے بالمشافہ کہا عثمان میں تجھے نبی ہو کر جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ ساری زندگی نبی کے لیے گزار دی۔ قرآن نبی سے کہتا ہے، وہ نبی سے نہیں کہا گیا، وہ ہم سے کہا جا رہا، مگر درمیان میں نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب تم کہہ دو اپنے غلاموں سے میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب کے لیے ہے، یعنی رب کے لیے، رب کے رسول کے لیے، دونوں کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے اور کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تیرا اور میرا، ہم جس کے لیے جیتے ہیں یہ سارے ساز و سامان یہی چھوڑ کر ہم دنیا سے جانے والے۔ کبھی تو چلتے چلتے دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی فکر بھی پیدا کر لیا کرو، خدا سے کبھی ڈرا بھی کرو، موت کو کبھی یاد بھی کر لیا کرو۔ امام اہل سنت اس کی کاسی کرتے ہوئے کہتے اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے اور بے خوفی کا یہ عالم دوسری طرف ہے۔ فرماتے ہیں ابھی آپ نے حضرت نے وہ کلام پڑھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک طرف اپنے بارے میں کہا کہ مجھے اس قبر کی تاریکی سے وحشت ہوتی ہے، گھر بھی اندھیرا ہے، جاں بھی اکیلی ہے، تنگ اتنی ہے کہ دم گھٹتا ہے، کوئی ہم نشین اور ہم سایہ نہیں ہے، میرا کوئی ہم جلیس نہیں ہے، جیوں تو کیسے جیوں، اس قبر کی طویل زندگی کو گزاروں تو کیسے گزاروں۔ ایک طرف خدا کی خشیت کا یہ حال، دوسری طرف نبی کی شفاعت اور نبی کے وسیلے پر آسرا ایسا ہے، کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ پیغام نہیں ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اے غلاموں میرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں امان مل جائے تو یہ شرط ہے کہ عبد مصطفیٰ بن کر زندگی گزارو، غلام مصطفیٰ بن کر زندگی گزارو، ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارو، تبھی جا کر قیامت میں اس نبی سے تمہیں امان ملنے والا ہے۔ ورنہ دنیا میں یوں ہی ہم اپنی عیاشیوں میں رہے،
صبح جیسے ہو رہی، شام جو ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف ہماری زندگیاں ہیں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے فلاں پیر کا دامن ہاتھ میں آ گیا تو جنت ہماری ہے، فلاں پیر میرا پیر بن گیا جنت ہماری ہے، فلاں خاندان میں پیدا ہوا جنت ہماری ہے۔ نہ، اللہ اسی کا رد تو قرآن میں فرماتا ہے، یہ پچھلی قوموں کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے جنت ہماری ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، مگر حضور کی امت یہ نہیں کہتی جنت ہماری ہے، حضور کی امت پہلے یہ کہتی ہے نبی ہمارا ہے، اور پھر یہ کہتی ہے کہ جنت ہماری ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ زبانی جمع خرچ سے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بھی ایسا چاہیے۔ احمد رضا نے ساری زندگی گزاری بھی ویسی ہے، ساری زندگی ویسے گزاری۔ ایک موقع سے قلم چلا تو امام اہل سنت کہتے میں میری آل اولاد، میری نسلیں، میری جان، میری عزت و آبرو، حضور سب تمہارے نام پہ قربان ہے، سب تمہارے نام پر قربان ہے، سب تمہارے نام پر ہم وار دیتے ہیں۔ اور پھر دنیا والوں سے کہتے ہیں اے دنیا والوں، جب بھی حضور پر انگلی اٹھے گی، جب بھی حضور کو برا بھلا کہا جائے گا، جب بھی حضور کی توہین ہوگی، تنقیص ہوگی، احمد رضا اور اس کی پوری نسل آڑے آ جائے گی، ہم یہی کہیں گے برا بولنا ہے تو ہمیں بولو، گالی دینا ہے تو ہمیں دو، کچھ کہنا ہے تو ہم سے کہو، خبردار اگر مصطفیٰ کی شان میں بال برابر بھی بے ادبی ہوئی، صرف احمد رضا نہیں، احمد رضا کی قیامت تک آنے والی نسلیں بھی حضور کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ زندگی پہلے ایسی گزارنا، پھر حضور کی شفاعت پر امید کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم آوارگی کے شکار ہو جاؤ، تمہارا دل جو بول رہا ہے ویسے زندگی گزارو۔ حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ہم کھا رہے، پی رہے، سو رہے، ہنس رہے، بول رہے، حضور کا تذکرہ ہو رہا، ہمیں نیند پیاری ہے، حضور کا ذکر ہو رہا، ہمیں عیش و آرام پیارا ہے۔ اس سے میاں آخرت بننے والی نہیں ہے، اس سے تمہیں شفاعت تو دور کی بات ہے، شفاعت کے شین کے اوپر کے نقطوں کا ایک نقطہ بھی ملنے والا ہے۔ شفاعت تو اس کو ملتی ہے جو ساری زندگی حضور کی محبت میں اور اطاعت میں گزارتا ہے۔ دعوے کم کرنا، عمل زیادہ کرنا۔ اگر کوئی MBBS کی نہیں، MD کی بھی اگر ڈگری جیب میں بغل میں مار کر پھرے، دنیا اسے ڈاکٹر نہیں بولے گی۔ ایک RMP کو دنیا ڈاکٹر کہتی ہے، مگر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو، اگر وہ تھیوری نہ کرے، اگر وہ تھیوری نہ کرے، کسی کو انجیکشن نہ دے، کسی کو گلوکوز نہ چڑھائے، کسی کا ٹریٹمنٹ نہ کرے، سندوں سے کچھ کام نہیں چلتا۔ یہ ہماری نسبتیں، یہ سندیں ہیں، یہ سندیں اس وقت کام آتی ہے جب عمل ہمارے پاس موجود ہو، جب عمل ہمارے پاس موجود ہو۔ ہاں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، عمل تھوڑا بھی لے کر جائیں تو یہ جو نسبتیں بڑی بڑی ہیں، یہ نسبتیں قیامت میں کام آنے والی، یہ نسبتیں قیامت میں کام آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، نبی الانبیاء ہے، رسول نہیں، خیر المرسلین ہے۔ وہ ذات ہیں، ہر نبی یہی تمنا کرتا تھا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میں نے یہ کیا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے یہ کیا کہ تو راضی ہو جائے، میں نے وہ کیا کہ تو راضی ہو جائے۔ مگر رب اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے کہتا پیارے تو کچھ بھی نہیں کرے گا تب بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ پوری کائنات خدا کو راضی کرنا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حبیب بول تیری مرضی کیا ہے، تیری خوشی کس میں ہے، تیری رضا کس میں۔ اتنے بلند پائے کا نبی آقا علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر امہات المؤمنین کہتی ہے آقا راتوں میں اٹھ جاتے نیند سے،
اچانک حضور بستر سے اٹھ جاتے. حضرت عائشہ کی ایسی کئی روایتیں ملتی ہے. آقا اٹھ جاتے اور جب رات کا کچھ اور حصہ گزرتا میری آنکھ کھلتی, میں بیدار ہوتی تو جیسے ہی اٹھ کر میں اپنے بیڈ سے کھڑی ہو جاتی کبھی کبھار میرا پیر حضور کے پیر سے لگ جاتا. وہ جو مختصر سا سرمایہ زندگی کا, امیرانہ زندگی نہیں تھی کوئی حضور کی. 3 ٹائم خدا کھلا رہا پلا رہا, ہر عیش رب نے پورا کر دیا, پھر بھی ہمارے پاس حضور کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, حضور کے ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, حضور کی یادوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جس نبی نے جب تمہاری اور میری باری آئی تو نہ رات دیکھے نہ دن دیکھا حضور, ہے نا. میری بات اگرچہ ذرا چبھتی ہوئی ہوتی ہے, ہمیشہ لگتی ہے, ذرا معاف کر دینا, کیونکہ عموماً میرا شیوا یوں تقریر کرنے کا نہیں ہے. میں ایک داعی ہوں سمجھو آپ, میں ایک واعظ ہوں جو اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے لیے حضور نے کیا کیا, میرے لیے حضور نے کیا کیا, اور تم کیا کرتے ہو حضور کے لیے. کبھی اپنے آپ سے سوال کریں. اپنے فیوچر کی ہر کسی کو پڑی ہے. فیوچر کون سا, فیوچر کون سا, کل کا. فیوچر کل کا نہیں ہوتا, فیوچر تو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. دنیا کا کوئی فیوچر ہوتا ہے, دنیا کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. دنیا یہ حال ہے, یہ دنیا ابھی جاری ہے, فیوچر آخرت ہے. اگر واقعتاً ہم اپنے آپ کے لیے حساس ہیں, ہمیں اپنی اگر کوئی فکر ہے, ہم اگر حقیقتاً سیلفش ہے, تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا, آخرت میں میرے کیا چیز کام آئے گی, آخرت میں میرا کون سہارا. سرکار رات رات اپنی امت کی یادوں میں گزار دیتے. حضرت عائشہ کہتی ہے حتی تورمت قدما, حضور کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا, اور ہم عرض کرتے کہ حضور اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے, تو آقا جواب میں فرماتے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس تو ٹائم آپ کی ذات کے لیے فل ٹائم ہے, آپ کے پاس ویکلی انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے برابر ٹائم ہے, اپنے بچوں کی پکنک کے لیے برابر ٹائم ہے, دین کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے. یار کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم حضور کا ذکر سنو تو صحیح. جس نبی نے راتیں میرے اور تیرے لیے گزار دی, اس نبی کا تذکرہ تو ایک رات نہیں سن سکتا, تو بتا تو کیسا امتی ہے, بتا تیری غلامی کس کام کی ہے. جس نبی نے رو رو کر میرے اور تیرے لیے دعائیں کی, ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. آقا کریم جب دنیا میں تشریف لائے, حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سرکار کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے تھے, حضور کو میرے بازو لٹایا گیا تھا, میں نے کان مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں کے قریب کیا تو یہ آواز حضور کے لبہائے مبارک سے آ رہی تھی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو میرے حوالے کر دو. بڑا ایک عاشقانہ راز ہے اس میں. مولا میں اپنی امت کی بخشش کروں گا نہیں, مولا میری امت کو معاف کر دے نہیں. چاہتے تو حضور یہ بھی دعا کر سکتے اللہ میری امت کو معاف کر دے نہیں, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میرے حوالے کر دے, مجھے دے دے, حبیب تو لے کر کیا کرے گا. آقا قیامت میں ارشاد فرمائیں گے, مولا عرض کریں گے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی آیت اتری, حضرت جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور پھر آیت سنا کر کہتے ہیں اَتَعْرِفُ, اے حبیب کیا آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کس طرح راضی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل خدا جانے, خدا خود فرما رہا ہے کہ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, مگر جبریل رب کو میرا یہ پیغام اتنا سا سنا دینا, لا ارضا وان یکون واحد من امتی فی النار, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا.
یعنی میں ایک بھی امتی کو جہنم میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو نکال کر میں جب تک جنت نہیں لے جاؤں گا میں اس وقت تک خدا سے راضی نہیں رہوں گا۔ تمہارا نبی تو یہ کہتا ہے کہ میں جہنم میں رہوں، تم جہنم میں رہو، تو وہ حبیب خدا سے راضی نہیں ہے۔ بتاؤ میں اور تم اس حبیب کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں؟ میلاد کا موسم اس لیے نہیں آتا کہ آپ گلیاں سجائیں، چوراہے سجائیں اور نعرے لگائیں، 12 جلسے کر لیے، نہیں۔ میلاد کا موسم اس لیے آتا ہے تمہیں یاد دلائی جاتی ہے تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے ساری زندگی تمہارے لیے گزار دی۔ تم یہ یاد رکھنا ہمیشہ، اور جب اس نبی کا نام آئے اپنا سب کچھ اس نبی پر قربان کر دینا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، کیا کمال کا شعر کہا ہے، ہو دادا ایسے تھے تو پوتا بھی کم کا نہیں تھا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ پھر پوچھا گیا ارے عاشق یہ تو بتا کسی کے لیے نہیں تو کسی نہ کسی کے لیے تو ہوگی، تو پلٹ کر دوسری ہی مصری میں جواب دیتے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہے، عاشقوں سے پوچھو تمہیں کیا چیز پیاری ہے، زندگی یا موت؟ عشاق کہتے ہیں ہمیں موت پیاری ہے، اس لیے کہ موت ہی سے تو حضور کا دیدار نصیب ہونے والا ہے، موت ہی سے تو حضور سے ملاقات ہونے والی ہے۔ کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے، ایک چاہنے والے کو دوسرے چاہنے والے سے ملا دیتا ہے۔ آپ بات کریں حضور کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے امتی سے اس قدر پیار کرتا ہوں کہ اگر میرے امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو یؤلمنی، اس کا درد مجھے محسوس ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ پلے پڑ رہی ہے بات؟ آپ جو زندگی گزار رہے ہو نا وہ زندگی نہیں ہے، اس کو تماشا کہتے ہیں۔ زندگی تو وہ تھی جو صدیق اکبر نے گزاری، زندگی تو وہ تھی جو فاروق اعظم نے گزاری، زندگی تو وہ تھی۔ یار زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں بقا کو، زندگی کہتے ہیں زندہ رہنے کو۔ زندگی یہ ہے کہ جان چلی جائے مگر نام باقی رہ جائے، زندگی اس کو کہتے ہیں۔ جان چلی جائے کارنامے باقی رہ جائے، جان چلی جائے شہرت باقی رہ جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حیات کے بعد بھی ہمارا نام برقرار رہے، اپنی زندگیاں حضور کے حوالے کر دو۔ کیا شان تھی امام اہل سنت کی، کیسا عظیم عقیدہ دیا، کہتے اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہے اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ بستر کے غلام چارے درد رضا کہتے ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے خود کو اور خود کے سارے کاموں کو تمہارے حوالے کر دیا۔ کان کھڑے کر کے سنو، ہم اپنا کام کرتے ہیں تو کام بگڑتا ہے، اپنے کام حضور کے حوالے کر دو۔ مصطفیٰ بگڑے کام بنانے کی قدرت رکھتے ہیں، مصطفیٰ بگڑے کام بنانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بات ذات مصطفیٰ کی تو وراء الورا ہے، نام مصطفیٰ کی شان یہ ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ جب نام محمد کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بگڑے کام بنا دیتا ہے تو ذات محمد کتنی عالی ہوگی۔ آگے بیٹھیے آپ، یہ ادب و احترام کی محفل ہے۔ آپ کو معلوم ہے شفا شریف کی ایک روایت، یہی تو مار کھا جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے باپ کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے دادا کا تذکرہ چل رہا ہے، نا یہ حضور کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو زندگیوں کی حضرت کی عمر کتنی ہے، کتنے میلاد انہوں دیکھے نہیں ہوں گے، تم کتنے میلاد دیکھے ہوں گے،
میں کتنی میلادیں دیکھا ہوگا، مگر کوئی تبدیلی اس لیے نہیں آتی ہے کہ ذکر مصطفیٰ سننے کے آداب ہم بھول گئے۔ شفا شریف میں قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں جب حضور کا تذکرہ ہو تو ایسے ہی بیٹھا کرو جیسے اگر حضور تمہارے سامنے ہوتے تو تم جتنے ادب سے بیٹھتے ذکر نبی میں بھی اتنے ادب سے بیٹھا کرو۔ شاید بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی آپ۔ حضور، یہ شفا شریف کی بات بول رہا ہوں، کسی کے پاس نہیں ہے تو صاحب کے مکان پہ ہوں گے، منگا کو بتا دینا۔ حضور کا ذکر جب ہو تو ایسے بیٹھو کہ اگر تم حضور کے سامنے ہوتے، حضور تمہارے سامنے ہوتے تو جتنے ادب سے اس وقت تم بیٹھتے، حضور کا ذکر ہو تب بھی اتنے ہی ادب سے بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر عقیدہ یہی کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں حضور تم سنتے ہو۔ خالی سلام پڑھنے سے نہیں ہوتا، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان، دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ادب سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کبھی کبھار بولی وہ کام نہیں کرتی جو کام حرکتیں کر جاتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں، یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں صاحب کو جاؤ نہیں بولا، ایسا کرا، بولا کچھ نہیں، جاؤ نہیں بولا، نہ یہاں سے نکلو بولا، کچھ نہیں بولا، خالی ایسے اشارہ کر دیا۔ جو کام بولی نہیں کرتی وہ کام اشارے کر جاتے ہیں۔ ہمارا ادب برقرار رہا، حضور کا ذکر کرنے سے جتنا فیض حضور دے رہے ہیں، کبھی کبھار ادب کی وجہ سے بھی حضور اس سے زائد فیض تمہیں دے دیتے، کیونکہ بارگاہ رسول عربی، ذکر مصطفیٰ یہ ایسی چیز ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ خدا کے حبیب کا ذکر تو خود خدا فرماتا ہے، جس کا ذکر خدا کرتا ہو سوچو اس کے ذکر کی بلندیوں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، ان شانوں کا اگر ہم ادب و احترام کریں گے نا، عمل تھوڑا بھی رہے گا، عمل لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچو، قیامت میں اتنا بھی عرض کر دے حضور جو تھا وہ لے آیا، مجھے اس عمل پہ ناز نہیں ہے، مجھے تو آپ کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کوئی ہے نازا زہد پر، کوئی ہے نازا زہد پر، یا حسن توبہ ہے سپر، کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر۔ کیا آگے؟ کوئی ہے نازا زہد پر یا حسن توبہ ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اور ہیں جنہیں اپنی عبادتوں پر ناز ہوگا، اپنی ریاضتوں پر فخر ہوگا، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ ہوگا۔ حضور احمد رضا کو اگر فخر ہے، ناز ہے، تو آپ کی نسبت پر ناز ہے، یہی نسبت مصطفیٰ قیامت میں مجھے پار لگانے والی ہے، یہی حضور کی نسبت قیامت میں ہمیں نجات دینے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کا یہ بابرکت مہینہ سال میں ایک مرتبہ ہر سال اسی لیے آتا ہے تاکہ ہمارے دل حضور کی محبتوں سے لبریز ہو جائے، ہمیں پتہ تو چلے جس نبی نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی، آخرت میں وہ نبی رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا تو ہمارے لیے کھڑا رہے گا۔ آقا خود ارشاد فرماتے قیامت میں نبیوں رسولوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر، انبیاء و مرسلین ان نور کے ممبر پر جلوہ فرما ہوں گے، اور میرے لیے بھی ممبر ہوگا،
میرے لیے بھی تخت ہوگا، میرے لیے بھی کرسی رہے گی، مگر میں بیٹھا نہیں رہوں گا، میرے قدم کھڑے رہیں گے، جمے رہیں گے، اور اس وقت تک جمے رہیں گے جب تک کہ میری امت کا آخری میرا ماننے والا جنت میں چلا نہ جائے۔ میرے قدم جمے رہیں گے، میں بیٹھا نہیں رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا، اور رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا، سفارش کرتا رہوں گا، اور رب کی بارگاہ میں میں التجا اور وسیلہ پیش کر کے اپنی امت کو جنت میں داخلہ دلاتا رہوں گا۔ قیامت میں جو نبی میرے لیے کھڑا رہے گا، وہ دن ایک دن کیسا ہے؟ جیسے کہ مشہور بات ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا۔ اس ایک دن مصطفیٰ میرے اور تمہارے لیے کھڑے ہو کر شفاعت کرنے والے۔ کس لیے؟ کیا اسی لیے کہ میں دنیا میں ان کے نام پر جاگتا نہیں بلکہ سوتا رہتا تھا؟ یاد رکھو، اپنے لیے کبھی کام آؤ یا نہ آؤ، نبی کے لیے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کام آنا، نبی کے دین کے لیے کبھی کام آنا، نبی کی عزتوں کے لیے کبھی کام آنا، اور کام آؤ اور پھر حضور کی شفاعت سے امید رکھو۔ شفاعت کی امید اس شخص کے لیے ہے جو مجرم ہو۔ کیا ہو؟ مجرم ہو، چھوٹے بڑے گناہ کرے اور کرنے کے بعد شرمندہ رہے، قیامت میں نہ جانے میرا کیا بنے گا، افسردہ رہے، ڈرتا رہے، پریشان رہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں لرزتا ہوا حاضر ہو، اور دل میں یہ سوچے اب تو میرے اعمال کھولے جائیں گے، میرا کچا چٹا سامنے آئے گا، نہ جانے رب میرے حق میں کیا فیصلہ فرمائے گا۔ کوئی غلام مصطفیٰ اپنے جرموں پر شرمندہ ہوتا ہوگا، تب حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا مطلب ہی یہ ہے، شفاعت کا مطلب طلب، شفاعت کا مطلب وسیلہ، شفاعت کا مطلب سفارش، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اگر اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر جانا جس سے مجرم کو معافی مل جائے، کوئی ایسا کام کر جانا جس سے مجرم پار لگ جائے، جس سے مجرم کو معافی مل جائے۔ قیامت کے دن ہماری اور آپ کی حالت ایسی ہوگی، ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، نہ جانے رب ہم سے کیا معاملہ فرمائے گا۔ حضور جب ہمیں دیکھیں گے تو اطمینان دلائیں گے اور فرمائیں گے میرے پیارے ڈر مت، زندگی تو کوشش کرتا رہا نیکیاں کرے، تو میری شفاعت پر بھروسہ کرتے ہوئے آوارہ نہیں رہا، بلکہ تو اچھے کام بھی کرتا رہا، میری شفاعت پر امید بھی رکھتا رہا۔ آج انہی اچھے کاموں کا دگنا سے گنا 10 گنا اجر میں اپنی سفارش سے بڑھا کر تجھے جنت کا پروانہ عطا کروں۔ ہاں، اس کے لیے شفاعت نہیں ہے جو یہ بولے ارے رندے چھوڑو، کیا نمازہ پڑھنا، قیامت میں حضور میری شفاعت کریں گے، میرا پیر مجھے پار لگائے گا، کیا نیکیاں کیا عبادتیں کرنا۔ اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، شفاعت اس کے لیے ہے جو مجرم ہو، جو کیا ہو؟ مجرم ہو، اور مجرم اسی کو کہتے ہیں جسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اسے مجرم بولتے ہیں، ورنہ جسے اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اسے ہٹ دھرم بولتے ہیں، اسے ضدی کہتے ہیں، اسے مجرم نہیں بولتے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے ہاں میں نے جرم کیا ہے، ہاں میں نے غلطی کی ہے، مگر مولا تو رب العالمین ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تیرا نبی بھی رؤوف ہے، وہ بھی رحیم ہے۔ کسی نے سادہ سا شعر کہا مگر اطمینان بخش شعر ہے، اطمینان بخش شعر ہے۔ حق تعالیٰ بھی کریم، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ ادھر بھی خدا کریم، ادھر جو مصطفیٰ ملا وہ بھی کریم، اور جب کریم کسی کا معاملہ کرتا ہے تو کریم کرم کر کے معاملہ فرماتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو اپنے کرم کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ہمیں رب ملا تو کریم ملا، کرم والا ملا، غفور ملا،
رحیم ملا، نبی بھی ملا، کریم ملا، رؤوف ملا، رحیم ملا، وہ بھی ایسا ملا، رب بھی ایسا ملا۔ اب بندہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہے، پھر بھی جو بچا کچا ہوگا وہ حضور پار لگا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں نیکیاں کروں، مجھ سے جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں میں کروں، باقی کچھ اتار چڑھاؤ ہوگا تو حضور سنبھال لیں گے، حضور سنبھال لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی من موافق زندگی گزاروں اور پھر حضور کی شفاعت پر یقین رکھوں۔ شفاعت حق ہے، شفاعت رسول حق ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ شفاعت کہتے ہیں وسیلے کو۔ دنیا میں کون سا ایسا آدمی ہے جو بغیر وسیلے کی زندگی گزارتا ہو؟ مجھے بھی اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت ہے۔ کتنی پریشانی سے مائک صحیح کرے، کیوں مائک نہیں رہے تو کیا ہوتا؟ بولے نہیں میری آواز دوسروں تک نہیں پہنچتی، آواز پہنچانے کے لیے بھی مائک کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے بھی ہاتھ کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ بریانی سامنے رکھی ہوئی، آ جا چلی جا، آتی جاتی، بریانی باسی ہو جاتی، سڑگل جاتی، مگر بریانی منہ میں نہیں جاتی۔ ہاتھ وسیلہ ہے، پھر منہ میں ڈالنے کے بعد بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی، چبانا پڑتا۔ دانت وسیلہ ہے، پھر اس کے بعد نگلنا پڑتا، نگلنے کے لیے حلق وسیلہ ہے۔ کوئی دال کے ایسا مسل مار کے ٹھوس تو نہیں دے گا نا۔ عجیب تماشا ہے، ساری زندگی تو وسیلے سے گزاری۔ ذرا اور چھٹی ہوئی بات بولوں، دنیا میں آیا تو وسیلے سے آیا، جا رہا تو وسیلے سے جا رہا۔ جب میں دنیا میں وسیلے سے آیا، دنیا سے وسیلے سے گیا، تو پھر یقیناً میں قیامت میں بھی جنت میں جاؤں گا تو حضور کے وسیلے سے جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ شفاعت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جب بغیر سفارش کے میں کون سا جو ہے ہوگے یہاں کا ایم ایل اے، میں ان کے مجھ سے ملنا چاہوں، میں ڈائریکٹ جا کے نہیں مل سکتا۔ ایک بڑے رتبے والے سے میں ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، پھر وہاں سے، پھر وہاں سے، پھر وہاں سے، پھر اس کے بعد یہ دنیا کا پروسیس ہے۔ بالکل جیسے عالم اجسام ہے ویسے ہی عالم ارواح بھی ہے، ویسے ہی یہ جیسے دنیا ہے آخرت کی بھی دنیا ویسے ہی ہے۔ وہاں ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا۔ بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ذکر مولا، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ خدا بغیر نبی کے نہیں ملتا۔ بات اور مضبوط کر دوں، خدا بغیر نبی کے نہیں ملتا اور نبی بھی بغیر خدا کے نہیں ملتا۔ بغیر خدا کے نہ نبی ملے، بغیر نبی کے نہ خدا ملے۔ جب خدا نبی دونوں نہیں ملے تو پھر ٹھکانہ کیا؟ ٹھکانہ کیا؟ جائے گا کہاں جائے گا؟ دنیا میں آیا تو وسیلے سے آیا، جائے گا تو وسیلے سے جائے گا، قبر سے اٹھے گا تو وسیلے سے اٹھے گا۔ سور پھونکا جائے گا تو مردے اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا تو مردے اٹھیں گے۔ سور وسیلہ بنا، سور کیا بنا؟ وسیلہ بنا۔ جب حشر میں ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے تب بھی وہاں حال یہ ہوگا، حدیث کی روشنی میں آپ ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں جا سکتے، پروسیس ہے۔ پہلے آدم کے پاس جاؤ، پھر نوح کے پاس جاؤ، پھر موسیٰ، عیسیٰ، اولین و آخرین جتنے بھی ہوں گے سب کا یہی ایک پروسیس ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس جانا ہے اور ہر نبی سے یہ سننا ہے، اذهبوا الی غیری، میں نے کسی اور کے پاس جاؤ، میں نے کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں سب حضور کے پاس جائیں گے۔ مولا جب حضور ہی کے پاس جانا ہے، بات حضور ہی سے بننے والی ہے، ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتا؟
یہ حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں یہ حدیث میں ہے. یہی پروسیس سے ہم حضور کے پاس پہنچیں گے. آدم سے پھر جانا ہی پڑے گا ہمارے کو حضور تک. جب حضور ہی سب کچھ کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا گیا کہ حضور کے پاس چلے جاؤ. نہیں، آپ سوچو بات وسیلے کی. صرف بندہ ہی وسیلہ نہیں رکھتا، خدا کی بھی یہی مرضی ہے میں اپنے بندوں کو دوں تو وسیلے سے عطا کروں. میں اپنے بندوں کو دوں تو وسیلے سے عطا کروں، تاکہ آج وہاں تو کوئی مانا کوئی نہیں مانا، اس کا اپنا مسئلہ تھا. یہاں تو سب مانیں گے، یہاں تو سب مانیں گے اور ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے آقا خود کہتے ہیں جس دروازے کو شفاعت کا دروازہ کہا جاتا ہے اس دروازے کی چابی خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے. اس دروازے کی چابی خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے. جب دروازہ ہے اور چابی بھی ہے تو مطلب تالا بھی ہوگا. کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا ایک دروازہ ہے، اس پہ دروازہ خدا نے بنایا، تالا خدا نے ڈالا، چابی مصطفیٰ کو دے دی. حبیب چابی تم رکھ لو، کیونکہ پتہ تو چلے یہاں دنیا والوں کو معلوم ہو کہ تمہارا مقام میری بارگاہ میں کتنا بلند ہے. شفاعت بنائی میں نے ہے، مگر یہ پائے گا وہی جس سے میرا حبیب راضی رہے گا. سرکار خود فرماتے شفاعت کی چابی خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے. انا اول شافع و اول مشفع. جب دنیا بغیر وسیلے کے نہیں چلتی تو آخرت کا نظام تو دنیا سے بہت بڑا ہے. وہ کیسے بغیر شفاعت اور وسیلے کے چلنے والا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا متفقہ بلا تفریق بلا اختلاف یہ فیصلہ ہے کہ شفاعت حق ہے. شفاعت حق ہے. اور عاشقوں سے پوچھو تو ذرا اور آگے بڑھ کر بات کہہ جاتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ مصطفیٰ آپ کے علاوہ کس کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ شفاعت کرے؟ حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ موسیٰ کے امتی ہیں، موسیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، مگر موسیٰ بھی کہتے رک جا با، تو کیا میرے سے التجا کر رہا؟ سفارش شفاعت کی تجھے نہیں، پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں امام الانبیاء کے پاس جاؤں، ان سے یہ عرض کروں کہ مصطفیٰ تم میرے بھی نبی رسول ہو، تم میرے بھی نبی رسول ہو، تم مجھے یہ اجازت دے دو کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں. تم مجھے یہ اجازت دو کہ میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں. آقا علیہ السلام سارے نبیوں کو اجازت دیں گے، تم سب کو اجازت ہے اپنے اپنے امتیوں کی سفارش کرو، تب جا کر موسیٰ اپنے امتی کی سفارش کرے. ورنہ کسی نبی کو حضور سے پہلے شفاعت کا اختیار نہیں ہے، اور نبی کو حضور کے پاس بھیجایا جائے گا، ہر نبی کو. اس لیے وہ بھی سفارش کے لیے، وہ بھی شفاعت طلب کرنے جائیں گے. فرق ہے ہم جائیں گے اپنی سفارش اور اپنی شفاعت کے لیے، انبیاء جائیں گے اپنے امتیوں کی سفارش اور شفاعت کے لیے. وہ کہیں گے حضور آپ اجازت دو تاکہ میں اپنی امت کی سفارش کروں. حضور فرمائیں گے میں اپنی اس چابی سے باب شفاعت کھولوں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں انہیں اجازت دوں گا وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں. حضور کا وسیلہ معمولی وسیلہ نہیں ہے. آپ میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ ہمیں خدا نے ایسے پیارے کی امت میں پیدا فرمایا. حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، قرآن خود اس بات پر گواہ ہے. آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے موسیٰ کی قوم کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جنگ میں جاتے اپنے دشمنوں سے مقابلہ ان کا ہوتا، اور لڑتے 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 ایک پوزیشن میں جانے کے بعد ان کو یقین ہو جاتا کہ اب ہم ہار جائیں گے، ہمارا دشمن جیت جائے گا،
تو وہ کیا کرتے معلوم؟ وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہم اللہم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ ہماری مدد اس نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فرما، ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں پیدا کیے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا دعا ختم بھی نہیں بھی رہتی، دشمن میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، پچھلی قومیں حضور کا وسیلہ لے کر جنگیں جیت رہی ہے، کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے شان نزول سے یہ پتہ چلا کہ آقا کی شفاعت دنیا میں بھی ہے، وسیلہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو دیا دے رہا ہے، قیامت تک جو دے گا، قیامت کے دن جو دے گا، وہ سب حضور کے صدقے میں دے گا۔ لا ورب العرش، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں، کونین یہ ایک دنیا نہیں، یہ دنیا وہ دنیا، دونوں دنیا کو ملا کر کونین کہا گیا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو خدا نے جو دیا، خود آقا فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن السماوات والارضین، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائیں۔ آمنہ کہتی ہے میں خود جب دیکھی حضور جب دنیا میں تشریف لائے، چابیوں کا گچھا حضور کے دست کرم میں دیا گیا، اور ندا دینے والا منادی ندا کر رہا تھا، آمنہ مبارک ہو تجھے رب نے وہ شہزادہ دیا جس کے ہاتھ میں خزانے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ اور صرف کنجیاں نہیں دی، مثال کے طور پر صاحب کو میں اپنے گھر کی کنجی دے دوں، خالی کنجی دیا مگر اندر جانے کی اجازت نہیں دی، تو صاحب کنجی لے کو کیا کرتے ہیں؟ صاحب کو بولا صاحب کنجی تو دیا ہوں مگر جانے کا اختیار نہیں ہے، اندر دروازہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ صاحب بولیں گے حضرت کنجی بھی تمہیں چ رکھ لو، گھر بھی تمہیں چ رکھ لو، تالا بھی تمہیں چ رکھ لو، میں لے کو کیا کروں؟ بھائی خالی کنجی دی گئی، داخل ہونے کا اختیار نہیں دیا گیا، تو فائدہ کیا؟ حضور وہ ہے جن کو خدا نے صرف کنجیاں نہیں دی، جن کو خدا نے صرف کنجیاں نہیں دی، کنجیاں بھی دی، اختیار بھی عطا فرمایا۔ علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان سادہ سا شعر کہتے ہیں، کنجیاں تم کو اپنے خزانوں کی دی ہے خدا نے، کنجیاں اپنے خزانوں کی دی ہے خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ کنجی میں اپنے گھر کی ہر کسی کو نہیں دوں گا، میں اس کو کنجی دوں گا جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ صاحب سے مجھے محبت ہے، میں نے کنجی دی مگر اختیار نہیں دیا تو فائدہ کیا۔ مگر آقا کی وہ ذات ہے کنجیاں بھی دی، یعنی محبت بھی خدا اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اپنا محب بھی بنایا، مالک بھی بنایا اور اختیار بھی دیا، تینوں اپنی اپنی جگہ ہے۔ چابیاں دی یعنی خدا اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اسی لیے چابیاں دی، مالک بھی بنایا کہ حبیب جنت میں تم داخل ہو سکتے ہو، جنت تمہاری ہے، اختیار یہ، مالک یہ کہ جنت تمہاری ہے، اختیار یہ کہ جس کو چاہو جنت میں داخل عطا کر سکتے ہو، ملکیت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے، اور اختیار بھی ایسا
کہ تم جسے چاہو جنتی بنا دو، جسے چاہو جنت سے دور کر دو، جسے چاہو جنت میں اپنے ساتھ لے لو۔ آقا اسی لیے فرماتے ہیں بروز حشر انا اول من يحلق حلق الجنہ فیفتح لی فادخل انا ومعی امتی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، تو جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، اور جنت کے اندر موجود جو رضوان ہے، جو حوران بہشت ہے، جو غلمان بہشت ہے، وہ سب دست بستہ حضور کا استقبال کریں گے، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، آج تم آ چکے ہو، لو دروازہ کھولا گیا۔ اور آقا فرماتے دروازہ کھولا جائے گا، پہلے میں جاؤں گا، میرے پیچھے میں اپنی امت کو لے جاؤں گا۔ اس واسطے پیچھے چلنے میں بہت فائدے ہیں، پیچھے چلنے میں جنت پیچھے چلنے والوں کو ملے گی کیا؟ سفارش شفاعت پیچھے چلنے والوں کو ملتی ہے، آگے چلنے والوں کی سفارش کیسے؟ آگے چلنے والوں کی سفارش کیسی؟ مثال کے طور پر آپ کو مجھ سے کچھ کام کرانا ہے، آپ کیا بولے؟ بھائی صاحب حضرت سے بہت قریب ہے، کہتے چلو صاحب کو لے کو جائیں گے ملنے، ایک کامن بات ہے، صاحب کو لے کو آئے، میں آپ کو نہیں پہچانتا، توجہ ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا نہیں جی، نہ ہوں بول رہے نہ نہیں بول رہے، ارے ہوں تو بولو، نہیں تو بولو، نہیں وقت زیادہ نہیں ہوا، بہت ہو گیا، 10:30 ہو رہے، میرا وقت بھی ختم ہو گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو سلام پڑھ لیں گے جی، کچھ دیر ہے، تھوڑی دیر، کتنی دیر، ایک 5 منٹ 4 منٹ، اچھا 5-10 منٹ ہے، اچھا ٹھیک، دروازہ کھولا جائے گا، صاحب سے آپ آئے، توجہ رکھو، صاحب سے آئے، کیسے آئے؟ صاحب آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے آنا، کیونکہ میں آپ کو نہیں پہچانتا، میں صاحب کو پہچانتا، اگر آپ آگے آئے صاحب کو پیچھے رکھے، میرے پاس آئے، دروازے کو دستک دیے، میں دروازہ کھولا، چھٹتے کچھ میں پوچھتوں کون آپ، کیوں آئے، کیسے آنا ہوا، کیا کام ہے، 10 سوال ہے میرے پاس، اس کے بجائے آپ میرے پاس آئے تو اس کو لے کر آئے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں، آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، نہ آپ مجھے پہچانتے نہ میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ کو مجھ سے کام نکالنا ہے، مجھ سے کچھ چاہیے آپ کو، صاحب کو آگے آگے رکھے، دروازہ جیسے کھولا، صاحب سامنے موجود ہے، بولا آئیے صاحب تشریف لائیے، صاحب کے ساتھ آئے، آپ بھی پیچھے آئے، مگر میں نے آپ سے نہیں کہا کیوں آئے، تمہیں کون، تمہارا نام کیا، مقصد کیا ہے، نہیں، تمہارا صاحب کے پیچھے آنا یہ بتا رہا ہے کہ میں صاحب کو فالو کرتا ہوں، میں تم سے سوال نہیں کرا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہو نہ ہو اس کے پیچھے آنا والا وہ ہوگا جو اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے میں نے کچھ سوال نہیں کیا، آپ اندر آ کے بیٹھ گئے، صاحب بھی ہے، پانی پیش کیا صاحب کو، ایسا ہو نہیں سکتا میں صاحب کو پلاؤں آپ کو نہ پلاؤں، حالانکہ میں آپ کو جانتا نہیں، صاحب کو دیا تو میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ صاحب سے آپ محبت کرتے ہیں، صاحب کے پیچھے آئے ہیں، بس صرف تقریب فہم کے لیے میں آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہ جو دن ہوگا مثالوں سے پرے دن ہے، تصورات سے پرے دن ہے، جب ہم سب حضور کے غلام حضور کے پیچھے ہوں گے، یقیناً خدا ہم سب کو جانتا اور پہچانتا ہے، مگر ہماری صورت ایسی نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے بھی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ہم حاضر بھی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، چھپاتے ہیں عیبوں کو وہ میرے آقا جو ہوتا نہیں ہے چھپانے کے قابل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں جا رہا ہوں، آقا آگے آگے ہے،
है, मैं पीछे पीछे हूँ। रब जब अपने हबीब को देखेगा तो अबरार से नहीं पूछेगा अबरार तू क्यों आया हुआ है, बता तूने क्या किया, आना कैसे हुआ, क्या चाहता है। नहीं, आका अलैहिस्सलाम के पीछे खुदा जब उनकी उम्मत को देखेगा तो रब फरमाएगा हबीब बताओ कैसे आना हुआ। कुल तुस्मा, कहो सुना जाएगा, इश्फा तुशफ़ा, शफाअत करो कबूल की जाएगी, सल तोता, मांगो दिया जाएगा। मुस्तफा करीम अर्ज करेंगे मौला मैं इन सबको लाया हूँ, ये मेरे हैं। रब फरमाएगा हबीब ये तेरे हैं और मैं तेरा तू मेरा। जब ये तेरे हैं तो तेरी निस्बत से ये मेरे हैं, तू मेरा मैं तेरा, और जब तू मेरा मैं तेरा हो गया तो जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत तड़प कर पुकार उठा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कयामत में रब इतना कहेगा हबीब बताओ क्यों आना हुआ। मुस्तफा कहेंगे मौला मैं इनको साथ लाया हुआ हूँ। रब फरमाएगा हबीब जिनको तू साथ लाया है बता वो कौन है। मुस्तफा इतना कह देंगे ये मेरे हैं। खुदा फरमाएगा जो तेरे हैं वो मेरे हैं। इसीलिए हम गुनहगारों को हमारी इबादतों पे कोई नाज नहीं, डर था कि इसिया की सजा अब होगी यारों से जजा, दी उनकी रहमतें सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये डर रहा था कि न जाने आखिरत में क्या होगा, कैसे रब की बारगाह में खड़ा रहूंगा, मगर मुस्तफा को आता हुआ देखा, इत्मीनान हासिल हो गया और पुकार उठा लो वो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमम। आ गई जा तने बेजा में ये आना क्या है, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो, इस पे तकाजा क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसे लेते हो हिसाब, इससे तुम्हारा मंजर है। आला हजरत ने इसका खींचा है, कैसा लेते हो हिसाब, कैसा लेते हो हिसाब, इस पर तुम्हारा क्या है। मुझे कोई फरिश्ता लेकर जहन्नम की तरफ जाता होगा, आका रोक कर कहेंगे छोड़ो इसको, कहाँ ले जा रहे हो। मौला ये गुनहगार है, ये सियाकारो बदकार है, ये जहन्नम का हकदार है। आका फरमाएंगे तेरा इस पे क्या हक है, तू कौन होता है इससे हिसाब लेने वाला, छोड़ इसको ये मेरा है। छोड़कर फरिश्ते कहे महकूम है हुक्म वाला की न तामील हो, ज़ोहरा क्या है। ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर हो अपने बंदे को बचाया क्या है। अहले महशर जब देखेंगे कि हुजूर कहेंगे छोड़ो अबरार मेरा है, कहाँ ले जाते हो, फरिश्ते लरस जाएंगे। हुजूर कह रहे हैं छोड़ो, क्या करें अब, छोड़ें या पकड़ें। अमल कहता है पकड़ो, हुजूर कहते हैं छोड़ो, क्या करें। मौला तेरा ये हबीब कहता है छोड़ो, इसका अमल कहता है पकड़ो। रब फरमाएगा वो छोड़ जो मेरा हबीब कहता है वो पकड़ ले, वो छोड़। होगा ये गुनहगार, होगा ये बदकार, मेरा हबीब कहता है छोड़ तो छोड़ दे, मेरा हबीब कहे पकड़ तो पकड़ ही ले, छोड़ तो छोड़ दे, पकड़ तो पकड़ ले। इसलिए कि यहाँ पहुंचाना लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे फैसले जारी करना ये मेरे हबीब का काम है। जिसको खुदा उस जगह बिठाएगा, असा अय्यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर खड़ा फरमाएगा। और आका फरमाते हैं वहाँ खड़े होकर मैं अपने गुलामों की सिफारिश करूँगा, मैं अपने गुलामों की शफाअत करूँगा। और एक बार हुजूर मुझे अपने दामन में छुपा ले तो बात बन गई। बात क्या है, बन गई, बन गई। आला हजरत फरमाते हैं ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ بڑا طویل مضمون ہے، بڑا طویل مضمون ہے، کیا بتائیں؟ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ حاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، خدا ان کے بغیر کچھ نہیں دیتا، خدا ان کے بغیر کچھ نہیں دیتا۔ جب زمین و زمان ان کے لیے بنائے گئے ہیں، مکین و مقام ان کے لیے بنائے گئے، چنین و چنا ان کے لیے ہے، دو جہاں ان کے لیے بنے ہیں، آئے ہم ان کے لیے ہیں، مریں گے ان کے لیے، اٹھیں گے ان کے لیے۔ بتاؤ بچا کیا جو ان کے بغیر ہو؟ اللہ نے جس کو جو دیا، جو بنایا، سب اسی نبی کے صدقے میں بنایا۔ یہاں بھی ان کی حکومت، وہاں بھی ان کی حکومت، اور یہ حکومت صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ حضور آ گئے، سب ختم ہو گیا، اب حضور کی ہی چلنے والی ہے، قیامت تک بھی چلے گی، قیامت کے دن بھی چلے گی، جنت میں جانے کے بعد بھی چلے گی، جنت میں جانے کے بعد بھی چلے گی، ہے نا؟ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو عید میلاد بہت بہت مبارک فرمائے، آپ کو آقا کی آمد مبارک ہو۔ اللہ اس بابرکت مہینے اور ان بابرکت دنوں کی خیرات و سوغات ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ حضور کا ذکر جمیل جس طرح سے بھی کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، قبر میں حضور کا ساتھ عطا فرما، حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرما، زور سے آمین بولو، حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ کا حصہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی محبت میں جینے، انہی کی محبت میں مرنے کی سعادت نصیب کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب و احترام سے صلاۃ و سلام پڑھ لیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کر دعا دے کر دعا لے کر جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی غذا،
ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا أغثنا يا سيدي يا رسول الله انظر حالنا يا سيدي يا حبيب الله بكاري خيش حيرانم أغثني يا رسول الله پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندارم جز تو ماوائے مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ دوئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد